للہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹاتا ہوگا اور بارگاہ خلاق کے عالم سے بخششوں کے مژدے دلاتا ہوگا، بڑے خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس ماہ متبرک کی برکت سے ہماری بغیر حساب بخشش فرمائے۔ معزز ناظرین، ازدواجی زندگی کے حوالہ سے روز ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام نے جو ازدواجی زندگی کا تصور دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا جامع ہے کہ جس پر آج مغرب کا مفکر بھی جو ہے وہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا جو تصور ہے ازدواجی زندگی کے حوالہ سے وہ بہترین تصور ہے۔ معاشرے ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لیکن جن معاشروں کی بنیاد دین پر ہوتی ہے وہ مستحکم رہتے ہیں، اور ہمیں اسلام نے جو ازدواجی زندگی کا تصور دیا ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ ازدواجی زندگی کا تصور ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کی بقا اور جس کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ ہر دور میں بیان ہوتی رہی، اور یوں کہہ لیجئے کہ مغرب کے مقابلہ میں اہل مشرق اور اسلام کا جو تصور ہے ازدواجی زندگی کے حوالہ سے، آج مغرب بھی اس کی تقلید کر رہا ہے۔ تو اسلام نے کیا خوبصورت انداز زندگی ازدواجی حوالہ سے ہمیں عطا کی ہے۔ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں جو اپنی زندگیاں گزارتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ایسی زندگیاں ہیں کہ جن پر انسانیت اور معاشروں کو فخر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے حوالہ سے جو اولاً ہمیں حکم دیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت سے متعلق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جو مسلمان اختیار کرتا ہے، یعنی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ہائے یہ انسان میرے شر سے بچ گیا۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ نکاح کے ذریعے سے جو خاتون، جو عورت مسلمان کے عقد میں آتی ہے تو حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ وہ بحیثیت نصف ایمان ایک مسلمان کی زندگی میں آتی ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں یہ اسلام مسلمان کو جو ہے وہ تحفظ دے رہا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے نصف ایمان تجھے عطا کیا جا رہا ہے، باقی نصف ایمان کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے شعائر کے مطابق گزارنا چاہیے۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو نکاح کے حوالہ سے بتائیں کہ مفہوم نکاح کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس مضمون پر، اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کا علمی قد جو ہے وہ علماء کے درمیان بہت بلند ہے، خوبصورت جو ہے وہ انداز تکلم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالہ سے بحر ذخار اپنے سینہ بیکینہ میں رکھتے ہیں، احباب انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں انتہائی محترم اور عظیم اسکالر جناب مفتی محمد طاہر رضا نقشبندی قادری تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نکاح کا مفہوم کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بہت شکریہ، مہربانی اس پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ نکاح کا مفہوم جی ماہرین لغت نے جی مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں، اور ان تمام تعریفات کا جو خلاصہ ہے ٹھیک وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں مل کر یک جان ہو جانا، ٹھیک، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور اگر اس میں آپ اور ایڈیشن کرنا چاہیں ٹھیک، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح شرعی اصولوں پر کیا گیا ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے تحت میاں بیوی کا آپس میں، مرد و عورت کا آپس میں تعلق
وہ قائم ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے شرعاً ان کا نسب جائز ہو جاتا ہے، واہ 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 واہ، اور معاشرے میں ایک نئے گھرانے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ نکاح کا معنی ہے، مفہوم ہے سادہ لفظوں میں۔ جی، اور پھر اس کی جو شرعی حیثیت ہے، جو سٹیٹس ہے، عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے، اچھا اور بعض اوقات سنت ہوتا ہے، بعض اوقات اچھا اچھا، مکروہ ہوتا ہے، اور بعض حالات میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا جی، جی، تو یہ سچویشن کے مختلف کیفیات ہیں کہ جس میں نکاح کس حالت میں فرض ہوتا ہے، کس حالت میں یہ سنت ہے، کس حالت میں یہ مکروہ ہے۔ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ذرا مختصراً چاہے آپ بتائیں تو تھوڑا سا اس پر اظہار خیال ضرور ہونا چاہیے۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، جی، جب انسان پہ شہوت کا غلبہ ہو ٹھیک ہے، اور اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو جائے، یقین ہو جائے، صورتحال ایسی ہو جائے، تو پھر اس وقت اس پہ نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، واجب ہوتا ہے، صحیح، لازم ہوتا ہے کہ وہ شرعی طریقہ اختیار کرے۔ بہت خوب، اور اگر معتدل صورتحال ہو صحیح، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور اگر مرد کی طبیعت ظلم و جور کی ہو اوہو، اور خطرہ ہو کہ اگر اس کا نکاح کیا جائے گا تو یہ تشدد کرے گا، تو ٹھیک، اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اگر امپوٹنٹ ہو مرد، تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا عورت سے فزیکلی، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ اس کا شرعی بڑی بات سٹیٹس ہے، کیا خوبصورت انداز میں اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو حضرت قرآن نکاح کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف طرق سے نکاح کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، صحیح، اور سورۃ الروم 21 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت اس سے اگلی آیات میں اور اس سے پیچھے بھی جی، اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو نکاح کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، واہ واہ، وَمِنْ آیَاتِهِ، سبحان اللہ، فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے واہ ہے، واہ، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے واہ، یہ میاں بیوی کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جی جی، تو لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے اس میں سکون بھی رکھا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ اور پھر اللہ، باہمی محبت اور الفت بھی رکھی ہے۔ جی، تو آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ اللہ، تو یہ نشانی کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ سبحان اللہ، سوچنے والوں کے لیے بہت ہے، خوب، واہ واہ، سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ جی، اور پھر یہ قرآن مجید میں یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں یتفکرون کے، یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں۔ جی، آگے آیات میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، سبحان لیکن اللہ، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا آخر میں لآیات للعالمین، یہ علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واہ واہ واہ، پھر آگے اللہ رب العزت نے لیل و نہار کو اچھا، اپنی نشانیاں قرار دیا، سبحان تو اس اللہ، کے آخر میں فرمایا لقومی یسمعون، سننے والوں کے لیے۔ پھر اسی اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان سے میں بارش برسا کے زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، واہ، سبحان اللہ، تو یہ بھی نشانی ہے، کیا لیکن بات ہے، کن کے لیے؟ لقومی یعقلون۔ اللہ اللہ تو اللہ، سب سے مضبوط الفاظ یتفکرون اللہ واہ، رب العزت لایا ہے جب اللہ نے نکاح کی بات کی۔ بڑی بات ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر دیگر آیات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اچھا جی، جب آپ عورت کو طلاق دے دیں تو اپنی عدت گزار لے، ٹھیک، تو اس کے بعد پھر انہیں مت روکو، انہیں اور مردوں سے شادیاں کرنے دو۔ ٹھیک، پھر آگے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو مرد و عورت انمیرڈ ہیں جی، ان کی آگے شادیاں کرو۔ ٹھیک، اور پھر سورۃ النساء میں خلاق ارض و سما نے فرمایا
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ اللہ مثنا و ثلاث و رباع، اللہ اللہ جو سبحان اللہ تمہیں پسندیدہ خواتین ہیں جی ان سے نکاح کرو، واہ دو سے یا 3 سے یا 4 سے. اور پھر ساتھ میں آگے اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی فرما دی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں ان میں ایکولی ڈیل نہیں کر سکوں گا صحیح تو پھر فواحدہ، اللہ اکبر پھر ایک ہی سے آپ نکاح رکھیں اسی پر اور اکتفا اسی کے کریں. ساتھ اسی پہ اکتفا کریں اور اسی سے بہترین ڈیل کریں. سبحان اللہ. حضرت قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی فرمان ملتا ہے اور کیا خوبصورت انداز میں ہر مسلمان کو ایک محاسبے کا موقع دے رہا ہے قرآن کہ نیک اور اچھی عورتیں نیک مردوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے. تو اس حوالے سے قرآن جو ہے وہ اپنے محاسبے کا بھی جو ہے ان مسلمان کو ایک موقع دے رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس آیت کے تناظر میں وہ کہاں پر کھڑا ہے. بے شک. تو فرامین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے حوالہ سے ہماری کیا جو ہے وہ مدد کر رہی ہیں، ہمیں کس انداز میں وہ تعلیم دے رہی ہیں. احادیث رسول بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، او کما قال، فرمایا جو تم میں سے افورڈ کر سکتا ہے صحیح تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. ٹھیک. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. واہ واہ فرمایا اس سے تمہاری نظروں کی بھی حفاظت اللہ ہوگی اللہ اللہ. اور تمہارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی حفاظت ہوگی. یوں کہہ لیں کہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. اور جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کی تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے فعلیہ بالصوم او کما قال، وہ پھر روزے رکھے. تو جب وہ روزے رکھے گا تو جو اس کی شہوت اس پہ غالب آنا چاہ رہی ہوگی تو روزے کی برکت سے وہ معتدل ہو جائے گی اور اس میں منیمائزیشن ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ رب العزت انسان کو قرار عطا فرما دے. بڑی بات ہے. حضرت احادیث رسول ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ نکاح کا بہترین جو مقام ہے کہ کس جگہ نکاح کیا جائے، وہ احادیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد بہترین مقام ہے. اب دیکھیے کہ آج بھی عیسائی جو ہیں وہ اپنی شادی کے حوالہ سے اگر وہ رسومات ادا کرتے ہیں تو وہ گرجا گھر جاتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں مسجدوں کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نکاح جیسی خوبصورت سنت جو ہے مسجدوں سے نکل کر شادی ہال یا دیگر مقامات پر آئی ہے، اس میں جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے، حرمت کے اعتبار سے یا برکتوں کے حوالہ سے کوئی کمی جو دیکھنے میں آئی ہے اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں اگر تو یہ مسجدوں تک محدود رہتا یہ معاملہ اور نکاح مسجدوں میں ہوتے تو پھر اس میں یہ جو ایڈیشن ہوئے ہیں خرافات، ڈھول باجے اور آتش بازی اور یہ فائرنگ وغیرہ، صحیح، تو پھر ان خرافات سے انسان بچ جاتا ہے. یعنی مسجد سے یہ نکاح کی خوبصورت سنت کی ادائیگی جو ہے جب باہر آئی ہے تو اصل دین سے قدرے ہٹ گئی ہے. جی بالکل. تو اگر مسجد خانہ خدا میں ہو تو اس کی کتنی برکتیں ہیں. تو پھر اس کی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اور آپ کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. خوبصورت اسوہ، کاملہ یہاں بات نہیں کی، فرمایا خوبصورت اسوہ ہے. تو اگر مسجد میں نکاح ہوگا تو پھر میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو خرافات سے انسان کا بچاؤ ہوگا، صحیح، اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے. اور پھر رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو شادی نہیں ہوگی، پھر تو خوشی نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے مسجد کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم ہر طور پہ بچ جائیں گے. یعنی خواہش نفس کے تحت نہیں ہونا چاہیے یہ نکاح جیسا عمل یا شادی.
اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور اسے برکتیں حاصل کرنے کے لیے سنت مصطفیٰ کی پیروی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ ہمیں فرمان رسول جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے سادگی کا بھی حکم دیتا ہے، اور اسلام میں بے شمار ایسی شادیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو ایک زمانے کو یا ہمارے ناظرین کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سادگی کی برکت کیا ہے۔ نکاح کے حوالے سے جو حکم ہے کہ نکاح جو ہے وہ سادگی سے کیا جائے، اور خصوصیت کے ساتھ میں اس شادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو قیامت تک کے لیے مشعلہ ہے، سیدہ کائنات اور مولا مرتضیٰ کی شادی۔ کیا خوبصورت سادہ انداز میں آپ کا نکاح اور تقریب نکاح۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا جی، تو اس کی تھوڑی سی میں ذرا ڈیٹیل بھی عرض کر دوں جی، ناظرین کے لیے بھی، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی، اور آپ سے آ کے اظہار خیال کیا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بات سنی تو آپ واپس آ گئے اور دل میں سوچا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس سے مختلف ہے، صحیح، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے خود جو شادی کی یا اپنی اولاد کی شادی کی، صحیح، الا بوحی من السماء او کما قال، فرمایا وہ مجھے آسمان سے وحی آئی، اس کی روشنی میں نے نکاح کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا انشاءاللہ، تو صحابہ کرام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ پیارے علی تم گئے تھے بات کی تو پھر آگے سے کیا جواب ملا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ میں نے تو حضور سے عرض کیا تھا تو آپ نے آگے سے فرمایا انشاءاللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کر دی کہ تمہارا کام سمجھو بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ جو پیغام تھا جی، اس بارے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ان کی رائے پوچھی۔ اگرچہ بات وہ کہ میں کام اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وحی آتی ہے تو میں کرتا ہوں، اور پھر وہاں تو انکار کا شبہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹے تمہارے لیے علی نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، واہ واہ، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھا اچھا اچھا، خوبصورت بات کی حضرت، سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی اس سے پوچھا نہیں جاتا، اس کی رضامندی نہیں لی جاتی، اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے، ان کی رضامندی لینی چاہیے۔ دیکھیں اس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا جی، تو انہوں نے آگے سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اللہ اور اللہ پھر اللہ، اس میں یہ بات بھی ہے جی، کہ لوگ اس بات کو بالکل مد نظر نہیں رکھتے اور شاید اسے کوئی عزت کے منافی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ خانہ ساز سا صحیح، بن گیا ہے لوگوں صحیح، کا صحیح، کہ اگر بیٹے سے یا بیٹی سے رائے لے لی جی جی، تو یہ کوئی خاندانی جو معیار خود سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ان کے منافی ہو جائے گا، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو سب سے بڑی عزتوں کے مالک ہیں، واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، خود اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے رائے لے رہے ہیں کہ جی، بیٹے آپ کا کیا پروگرام ہے، یہ پیغام آیا ہے، تو پھر امت کے لیے تو یہی مشعل راہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہ میں ایک حدیث پاک بھی یہاں پہ ایڈ کروں، جی، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، فرمایا حَتَّى تُسْتَأْذَنَ او کما قال، فرمایا کہ جو باکرہ عورت ہے، صحیح، ان میرڈ لڑکی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ اکبر، کرام نے عرض کیا رسول اللہ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، تو سبحان ہم اللہ، اس سے کیسے اجازت لیں؟ جی، شرم و حیا کا وہ پیکر ہوگی تو وہ آگے سے کیا کہے گی؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سن کے اگر خاموش رہے صحیح، تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضا ہوگی. بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان سے رائے لینا جی، یہ اسلام کے عین مطابق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز ناظرین، مفہوم نکاح اور اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے سیدہ کائنات اور جناب علی المرتضیٰ کے نکاح کے بھی ذکر کیا. جس خوبصورت انداز میں اور سادگی کے ساتھ ان حضرات نفوس قدسیہ کی تقریب نکاح ہوئی، یہ قیامت کے تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. کائنات کی تمام دولتیں جن کے قدوم ناز پہ قربان، انہوں نے اس انداز میں سادگی کے ساتھ تقریب نکاح کا اہتمام کرتے ہوئے امت کو مشقت سے بچا لیا. اور آج اگر امت خود کو مشقت میں ڈالے تو تصور کرے اور خیال کرے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہٹ کر کس درجہ جو ہے وہ مصیبتوں اور آلام کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے. سلسلہ عقیدت جو ہے وہ جاری رہے گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں عظیم مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے جو مفہوم نکاح اور اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو فرما رہے ہیں. بریک سے قبل جو ہے وہ سیدہ کائنات اور جناب علی پاک کے نکاح کا ذکر ہو رہا تھا. تو حضرت، میرا خیال ہے کہ کائنات میں یہ وہ واحد جوڑا ہے کہ جن کا نکاح زمینوں پر بھی پڑھا گیا اور آسمانوں پر بھی پڑھا گیا. یہ عزت و تکریم کے حوالے سے کتنا اعلیٰ جوڑا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ جس انداز میں خوبصورت اور کامیاب زندگی مولا مرتضیٰ اور سیدہ کائنات کی گزری، اللہ کریم ہر جوڑے کو اس جوڑے کی خوبصورت ازدواجی زندگی کی برکت عطا فرمائے. اچھا حضرت، عموماً جو ہے وہ 4 معیار ہیں نکاح کے حوالہ سے، رشتہ داری کے حوالہ سے، ازدواجی زندگی قائم کرنے کے حوالہ سے. یا تو کسی کے مال و متاع کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا صاحب ثروت ہے، یا اس کی حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں کتنی عزت ہے، یا حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مال و متاع کے حوالہ سے، حسب نسب کے حوالہ سے، حسن و جمال کے حوالہ سے، یا دینداری کے حوالہ سے ہمارا انتخاب معیار کیا ہونا چاہیے؟ بخاری شریف کی روایت ہے جو آپ نے اپنے لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے. جی. 4 چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ دیکھو تو ان کو مد نظر رکھو. ٹھیک. تنکح المرأة لأربع حکما قال. 4 چیزیں: لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. اللہ اللہ. اور اس کے آگے بات کی فاظفر بذات الدین. فرمایا ان 4 چیزوں میں دینداری کو ترجیح دو. واہ واہ، بہت خوب جناب. ادروائز آگے الفاظ ہیں، ادروائز نقصان اٹھاؤ گے. دینداری کو ترجیح دو. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں. عربی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، متنبی. اچھا جی. تو انہوں نے شادی کی اور اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، تو اپنی اولاد سے کہنے لگے بیٹا چونکہ میں شاعر ہوں. اچھا. اور شاعر حسن دیکھنے میں بہت بے باک ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا لوگ تو اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد پہ احسان کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں یا ان کا لحاظ و خیال کرتے ہیں. صحیح. تو میں وہ واحد دنیا کا باپ ہوں کہ میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہارا خیال رکھا ہے. اچھا. اللہ. انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں؟ بڑی حیرت والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب ان کی فکر دیکھیں، فکر ہر کسرا بقدر ہمت اوست. صحیح. تو وہ کہنے لگے کہ شادی سے پہلے میں نے تمہارا خیال اس طرح رکھا. جی. میں نے یہ سوچا کہ جو میری بیوی بننی ہے، صحیح، وہ کل کو میرے بچوں کی ماں بھی بننی. اچھا اچھا اچھا. تو میں نے صرف حسن کو مد نظر نہیں رکھا. صحیح.
میں نے سلیقے کو بھی ترجیح دی واہ 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 واہ، کہ سبحان کل اللہ۔ کو میری اولاد کی جو کسٹوڈین بنے گی، جو سرپرست بنے گی، جو ان کی تربیت کرنے والی واہ بنے واہ گی، واہ، سبحان تو اللہ، میں وہ سلیقے کو ترجیح دوں۔ واہ واہ واہ، تو میں نے اپنی خواہش کو مد نظر یا اپنے سامنے رکھنے کے بجائے میں نے تمہاری تربیت کو پیش نظر اپنی رکھا، خواہش کو مقدم نہیں جانا، میں نے بلکہ اپنی اچھی نسل کے حصول کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ انتخاب کیا۔ واہ واہ واہ، تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جی، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اللہ اور اس کے بعد المرأۃ الصالحہ، اللہ اکبر، نیک عورت۔ فرمایا وہ ایمان کے بعد اس دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے، دولت ہے، جو اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ حضرت، بڑی خوبصورت بات ہے یہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ اپنی خواہش کے مطابق انتخاب نہیں کیا۔ شاعر ہے اور حسن کے حوالے سے وہ شاعری میں جس انداز میں شاعر جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس شاعر کی طبع ہوتی ہے، اور کیا خوبصورت بات کی کہ اپنی خواہش کے لیے نہیں، اچھی نسل کے حصول کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ اور پھر اس میں میں ایک بات اور ایڈیشن کروں جی کہ آج کل تو رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بہت ہی افسوسناک صورتحال دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہے جی کہ اگر بیٹے والے جا رہے ہیں کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو وہ اس کو کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اوہ ہو، اور اس کا قد دیکھیں گے، اس کو سورج کی روشنی میں لا کر اس کا رنگ دیکھیں گے، اور اگر اس نے گلاسز پہن رکھے ہیں تو اس کا نمبر پوچھیں گے، اور اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کریں گے کہ وہ اور پھر بعد میں اس کو پسند یا ناپسند، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے نا، جی جی جی، یہ جو حرکات ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ جانبین سے ہوتی ہیں، لڑکی ایسے ہی۔ والے بھی کرتے ہیں اور لڑکے والے بھی کرتے ہیں، ہوں، یعنی جو اسلامی معیار ہیں ان کو بہت کم مد نظر رکھا جاتا ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی اذا اتاکم من تردون خلقہ ودینہ فزوجوہ، فرمایا ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ صاحب اخلاق ہو وہ لڑکا، اور دیندار ہو، تو فرمایا پھر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو، نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر حضرت، میں اسی جملہ پر اور اسی مقام پر کھڑا ہوں، اچھی ماں، سبحان اللہ، کہ اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو بیٹا علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت محمد ہو تو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا مہر علی ہوتا ہے۔ یعنی کہ انتخاب جو ہے وہ دینداری کے حوالہ سے کرنے کا شاید مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسل اچھی ہو، اچھے مسلمان معاشرے کو ملے۔ تو حضرت یہ بتائیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک صالح عورت، ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک عورت کی پہچان یہ ہے، صالح عورت کی پہچان یہ ہے کہ اسے دیکھے تو طبیعت راضی ہو جائے، خوش ہو جائے طبیعت، پھر جو اس سے کہا جائے اسے تسلیم کرے، یعنی حکم کی بجاوری میں سر تسلیم خم نظر آئے، اور تیسرا اور خوبصورت کہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ آپ کی حرمت اور آپ کے مال کی محافظ ہو۔ تو میں یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو اس سوال کے حوالہ سے یہ عرض کروں اور آپ کی توسل سے یہ پیغام ہمارے احباب تک پہنچے کہ ہمارے معاشرہ میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹی یا بیٹا، اس کو دیکھنے کے لیے اب موجودہ حالات کے تناظر میں ایسی کیفیات دیکھتی ہیں کہ بس ایک دیندار بندہ تو توبہ توبہ ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں دین جو ہے انتخاب کے حوالہ سے جو معیار بتا رہا ہے وہ ہے دینداری۔ تو دینداری چونکہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے، تو اس سنت کی ادائیگی میں جو ہم رسوم و رواج اس کے ماں قبل یا ماں بعد کرتے ہیں، اس کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیسا ناراضگی والا عمل ہے، یا ایسا عمل کرنے میں اپنی خواہش نفس کی جو ہے وہ ہم پیروی کر رہے ہیں۔
دیکھیں جو نکاح ہے وہ تو اس کے تو بنیادی دو ہی ارکان جی ہیں. نکاح دو چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، گواہوں کی موجودگی صحیح پلس ایجاب و قبول. صحیح، نکاح اتنا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک، واہ 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 واہ، اور جو باقی اس کے ساتھ ایڈیشن کیا ہوا ہے یہ رسوم و رواج ہیں، صحیح، اور جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ہاں اس میں پھر خطبہ وہ اچھا سنت ہے، صحیح، اور خطبہ بھی نکاح میں ایجاب و قبول سے پہلے پڑھنا چاہیے. اچھا اچھا اچھا، یہ مستحب ہے. صحیح صحیح صحیح. اور اسے در پردہ کرنے سے بھی منع کیا گیا، اعلانیہ نکاح کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے پھر حق مہر. حق مہر کی، جی حق مہر، اس پہ ضرور ذرا بات حق کیجیے گا. مہر کی جب بات ہوتی ہے ہاں جی، تو لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں. اچھا ٹھیک، تو یاد رکھیے شرعی حق مہر وہی ہوتا ہے جس میں زوجین کا اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، وہی شرعی حق مہر ہوتا ہے. کم از کم کی اسلام میں مقدار بتائی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی نہیں. سنن دار قطنی میں روایت ہے، اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا. اچھا، اور وہ تقریباً 30 گرام چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے. تو یہ کم از کم حق مہر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اتفاق جو جہاں پہ ہو جائے وہ عورت کا. اور پھر حق مہر میں یہ بھی ہے کہ مہر معجل، مہر موجل اور مہر مؤخر، ٹھیک ہے، جو فوری ادا کر دیے جائے یا تقاضا کیا جائے وہ مہر معجل، اور مہر موجل کے سال کے بعد یا سال تک یا 2 سال تک جس میں مدت مقرر کر لی جائے، اچھا طے کرنا ضروری ہے اس پہ، تو وہ مہر موجل واو کے ساتھ. اور پھر تیسرا مہر مؤخر، ٹھیک ہے، جس میں مدت مقرر ہی نہیں کی گئی، نہ اس موقع پہ اس کا تقاضا کیا گیا نہ مدت مقرر کی گئی، تو وہ مہر مؤخر ہے. باقی جو بات آپ نے کی، سوال آپ کا تھا کہ یہ جو رسوم و رواج، تو ہمارے استاد گرامی ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. جی، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آج کل کے بیاہ شادی ایسے بن چکے ہیں جب تک کھلم کھلا اعلان اللہ رسول کی نافرمانی نہ کر لی جائے اس وقت تک ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی. اللہ اللہ. ظفر علی خان مرحوم نے بڑی بات کی تھی. وہ کہتے تھے ظفر آدمی اس کو نہ جانیو چاہے وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، عیش میں جسے یاد خدا نہ رہی، واہ واہ، تیش میں جسے خوف خدا نہ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، آج ہم مفہوم نکاح اور اس کی شرعی حیثیت پر کلام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس پروگرام کے حسن کمال تک پہنچنے کے لیے یہ خوبصورت سوال جو ہے وہ باقی ہے، اور اسی سوال پر ہم آج کے اس نشست کا اختتام کریں گے. حضرت یہ بتائیے کہ دعوت ولیمہ جو ہے اس کی شرعی حیثیت اور تقریب کی نوعیت کے حوالہ سے جو ہے وہ ہمیں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ولیمہ یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے. جی، شب زفاف کے بعد، ٹھیک ہے، اگلے دن آپ دوست احباب اعزاء اقارب کو بلا کر، محلے داروں کو بلا کر آپ کھانا کھلاتے ہیں، تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہوتا ہے جس میں فقراء مساکین کو مدعو نہ کیا جائے. اللہ اللہ اللہ، اچھا اچھا اچھا، اللہ. اور موجودہ سینیریو آپ کے سامنے ہے. سچویشن کیا ہے کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں ولیمہ کی، جی ان میں کتنے فقراء اور نادار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ صورتحال سب کے سامنے ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ ترین ولیمہ بھی ثابت ہے، واہ واہ، درمیانے درجے کا بھی ثابت ہے، اور عالی شان ولیمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ولیمہ ہوا تھا، جی، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے، دودھ لائے اور آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کو پلا دیا. یہ ان کا ولیمہ ہو گیا. اللہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ وہ خیبر جب فتح ہوا تو وہ سردار کی بیٹی تھی، جی، تو واپسی پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو 3 دن تک ولیمہ ہوا.
حضرت صفیہ کا، اور پھر اس میں خاص بات یہ تھی کہ حضور خود بھی کھانا پیش فرماتے تھے اور لوگ اپنا اپنا بنا کر بھی لے آتے تھے۔ اچھا 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 3 دن تک وہ ولیمہ ہوا، یہ درمیانے درجے کا ولیمہ کہہ لیں۔ اور پھر عالی شان ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے نکاح فرمایا، اور یہ واحد نکاح ہے جو زمین پہ نہیں ہوا، اچھا یہ آسمان پہ ہوا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکا، ہم نے اے محبوب آپ کا نکاح ان سے کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں نہ ایجاب و قبول تھا، نہ کوئی گواہ تھے، بس وہ نکاح ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ولیمہ تمام اہل مدینہ کی دعوت کی۔ سبحان اللہ۔ آبادی تھی 5000 اس وقت، کتنے آئے اس میں خاموشی ہے، جو آ گئے تو ایک ہی برتن تھا، ایک ہی یا دے کہہ لیں موجودہ دور کے لحاظ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، اور وہ 2000 آئے یا 3000 یا 4000 یا 5000 ہی آ گئے، صحیح، ایک دیگ سب کو کافی ہو گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، آج کا یہ مضمون بھی تکمیل طلب ہی ہے، اور حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مختصر دورانیہ میں بڑی پیاری گفتگو فرمائی، جو ہمارے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور معراج انسانیت کے حصول کے لیے اگر ہم اسلام کے شاعر کو اپنے زندگی کا زیور بنائیں گے تو ایک کامیاب مسلمان کی حیثیت سے قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو وقت قبولیت ہے، اور دعاؤں کی اس وقت جو ہے وہ قبولیت ہوتی ہے، تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرمائیں، اور دعا کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ناشریف ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جناب حضرت دعا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم رب ذوالجلال خلاق ارض و سما، ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری کمیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین اے خالق کائنات، ہمیں روزوں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیام رمضان کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، نماز کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے گزر چکے اور تمام مومنین، مولا ان کی مغفرت فرما۔ جو موجود ہیں ہمارے ماں باپ، مولا ان کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما۔ اے خالق کائنات، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس وبا سے اہلیان وطن پاکستان، تمام عالم اسلام اور ساری دنیا کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو اس سے متاثر ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، مالک ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، بیٹوں یا بیٹیوں کے، مولا ان کے لیے آسانیاں فرما۔ خالق کائنات، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مخالفوں کی مخالفت سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ روز قیامت ہمیں پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ معزز ناظرین، آج کی یہ خوبصورت افطار ٹرانسمیشن اپنے حسن کمال کو پہنچی۔ نکاح کی شرعی حیثیت جو ہے اس پر آج ہم نے کلام کیا۔ فرمان یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اور اس پہ سادگی کے حوالہ سے ہمیں حکم ملتا ہے، اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے نکاح کو مشکل بھی کر دیا ہے، اور اسے موجودہ حالات کے تناظر میں جو ہے وہ بیش بہا جو ہے وہ خرچ کے حوالہ سے انتہائی جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج برائی زیادہ پنپ رہی ہے۔ اگر ہم نکاح کو آسان اور سادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے
تو یہ برائی جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں فرامین رسول پر زندگیاں استوار کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت نعت شریف ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے، کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے، حسن مجتبیٰ وہ حسن مجتبیٰ ہے، کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے شانوں پہ جن کو نبی نے بٹھایا، بٹھا کے مدینے کا چکر لگایا، بٹھا کے مدینے کا چکر لگایا، حسین ابن حیدر برادر ہے ان کے، تو بابا زمانے کے مشکل کشا ہے، کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے، علی کے پسر ہیں نبی کے نواسے، علی کے پسر ہیں نبی کے نواسے، نبی نے لیے مانگ کر ہیں خدا سے، نبی نے لیے مانگ کر ہیں خدا سے، جو ماہ جناب خیر النساء ہے، جو ماہ جناب خیر النساء ہے، حسن مجتبیٰ وہ حسن مجتبیٰ ہے، حسن مجتبیٰ وہ حسن مجتبیٰ ہے، حسن نے صد کش حسن مجتبیٰ کا کہ چہرہ ہو جیسے حبیب خدا کا، کہ چہرہ ہو جیسے حبیب خدا کا، جو نور محمد کی نوری ضیاء ہے، جو نور محمد کی نوری ضیاء ہے، حسن مجتبیٰ وہ حسن مجتبیٰ ہے، میرے رہنما ہیں، میرے راہبر ہیں، امام
اثر ہے، شہید ظہر ہے، امام اثر ہے، شہید ظہر ہے، میرے پیر اجمل میرے پیشوا ہیں، میرے پیر اجمل میرے پیشوا ہیں، حسن مجتبی وہ حسن مجتبی ہیں، کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے، حسن مجتبی وہ حسن مجتبی ہے۔